رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے نا، اور اس دعا کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ یہ روزانہ صبح پڑھنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ آج کا سوشل میڈیا جو ہے نا، اس کے استعمال کے لیے بھی ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نفع بخشے، میں اس کا صحیح استعمال کر سکوں۔ اور پھر کیا ہے، ورزقا طیبا، یعنی یہ چیزیں بھی رزق ہے نا، ہمارے فون، ہمارے گیجٹس، ہم ان کو ضائع نہ کریں، ہم ان کو ایسے استعمال کریں کہ یہ رزق حلال ہو، ان کا صحیح استعمال ہو۔ اور پھر وعملا متقبلا، ہم ایسا کام اس پہ کریں جو اللہ قبول کرے، کیونکہ اگر ہم نے اس سوشل میڈیا کو نہ اس طرح استعمال کیا تو یہ ہمارے اپنے لیے مسئلہ ہے۔ ٹی وی، کمپیوٹر، فون، اس کا صحیح استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کلی طور پر حلال یا حرام کے زمرے میں آتی ہیں، مثلا شراب ہے، اس کو آپ ڈرنک کہہ کے نہیں پی سکتے، وہ حرام ہے۔ مثلا سود، اس کو آپ یہ کہہ کے کہ تجارت کی طرح ہے استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے کلیئرلی بتا دیا گیا یہ حرام ہے۔ مثلا بے حیائی کا کوئی کام، السٹ قسم کے آپ کے ریلیشن شپ ہیں، دوستی ہیں، وہ حرام ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وی آر جسٹ فرینڈس۔ لیکن میڈیا سے ریلیٹڈ جیسے گیجٹس ہیں یا میڈیا، سوشل میڈیا ان اٹ سیلف حرام نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو حلال یا حرام بناتا ہے، اس کا یوزج کیا ہے، کیونکہ آج کل کے حساب سے یہ ایک پاورفل ٹول ہے۔ اگر اس ٹول کو آپ صحیح استعمال کریں گے، اس میں بہت خیر ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، آج کا دور ہی ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہم لوگ پیچھے رہے اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ہینڈز اپ کیے تھے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ میں سے کسی کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ فوراً ہی بنا لیں، آپ اسٹڈی کریں۔ مثلا میں کتنی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو اپنے والدین کے اکاؤنٹ پہ ہیں، وہ صرف اپنے والدین کے اکاؤنٹ سے چیک کر لیتے ہیں۔ میں ایسی بچیوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے ہر چیز میں اپنے بھائی کو ڈالا ہوا ہے۔ جب وہ کوئی پروجیکٹس بھی بھیجتی ہیں کسی کو، ان کے سپروائزرز ہوتے ہیں، میل ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ ہمیشہ سی سی اپنے فادر کو کرتی ہیں یا اپنے بھائی کو ساتھ کرتی ہیں۔ جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس میں سچائی ضرور ہے کہ ہمیں کیلکولیٹڈ رہنا ہے، لیکن اگر آج کے دور میں آپ کسی کو روکتی ہیں، وہ اپنے آگے اسٹوڈنٹ کو کیسے سکھائے گی؟ اگر اس کو لگتا ہے کہ جی میں تو بڑی کمزور ہوں، میں کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی ہوں، تو پھر اپنے کسی محرم رشتہ دار کے اکاؤنٹ کو دیکھ لے، پتا تو ہو کہ میرے اسٹوڈنٹس کیا مسئلے لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو تو اتنی میچورٹی ہونی چاہیے نا ایز اے ٹیچر کہ جی میں اس پہ کوئی ڈالوں ہی نا ایسی چیز کہ اگر کوئی آ بھی گیا، اس نے میری کوئی چیز نکال بھی لی، اٹھا بھی لی، اور بعد میں نے بے شک اس کو بلاک کیا تو وہ میرے لیے فتنہ بنے، ایسی کوئی چیز ہی نہ ڈالیں اس کو۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ جب سڑک پہ چل رہے ہیں تو آپ ہر ایک کو تو نہیں بتاتے جائیں گے میرے پرس میں کیا ہے، مت ڈالیں ایسی چیزیں، وہی چیزیں ڈالیں جو کہ کسی کو بھی پتہ چلے تو کوئی آپ کو مسئلہ نہ بنے آپ کے لیے۔ ڈو ناٹ ایکسپوز چلڈرن ٹو میڈیا جتنے وہ چھوٹے ہیں، جتنی دیر تک آپ روک سکتے ہیں آپ روکتے رہیے۔ آپ صحیح اور غلط کا پہچان نہیں کر سکتے۔ قرآن ایک واحد اللہ کا کلام ہے جو آپ کو فرقان دیتا ہے، یہ کلیم ہے قرآن کا۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرنس۔ جب آپ کوئی غلطی کریں گے نا، آپ کے دل میں وہ کھٹکے گی، آپ کو خود ہی فکر ہو جائے گی میں نے یہ صحیح نہیں کیا، مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے یہ چیز دکھانی نہیں چاہیے تھی۔ کیونکہ استاد جو ہوتا ہے نا، صرف پڑھاتا نہیں، تربیت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ وہی بات ہے، ان کو انالیسس سکھائیں۔ آج کل کے بچے وہ نہیں ہیں آپ نے کہا حرام اور انہوں نے بند کر دیا، وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچہ آپ سے جھوٹ نہ بولے، آپ سے چھپ کے نہ کوئی کام کرے۔ باقی کہ آج کل فتنے کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرے اور ہم سے بہترین کام کروا لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔